معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنے میکرون کی اپیل۔ امریکی انتخابات میں 6 دن باقی، جو بائیڈن ٹرمپ سے آگے۔ پاکستان مدرسے میں دھماکے سے 7 افراد ہلاک، 70 زخمی۔ سعودی عرب کا فرانس کی جانب سے توہین آمیز کارٹونز کی اشاعت کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ اور دفاع نے ڈوبھال سے ملاقات کی۔ فرانس کو سبق سکھائیں، فرنچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ترکی۔ کسانوں نے دسہرے پر راون کے بجائے مودی کے پتلے کو جلائے۔ ارنب کی طرز صحافت سے سپریم کورٹ بھی نالاں۔ جموں کشمیر میں اب کوئی بھی خرید سکتا ہے زمین، وزارت داخلہ نے نافذ کیا فیصلہ۔ بہار میں پہلے مرحلے کی انتخابی مہم ختم، کل بدھ کو ہوگی پولنگ۔ بھارت شہریت ترمیمی قانون کا تنازع ابھارنے کی دانستہ کوشش۔ حکومتوں کو گرانے کے بجائے معیشت میں بہتری لائیں، ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی پر کسا طنز۔ مسلمان اپنے مردے نظر آتش کریں، ساکشی مہاراج کی شرانگیزی۔ آندھرا پردیش میں نئے اضلاع بنانے کے سلسلے میں 26 جنوری 2021 کو اعلان کیا جائے گا۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں واضح کمی، آج 127 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 51,566 ہو گئے۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنے میکرون کی اپیل۔ فرانس نے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے حالیہ دنوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذہب اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے اور ان کی حکومت دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے والے 1905 کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی۔ اسی تناظر میں دیے گئے صدر میکرون کے حالیہ بیانات کے بعد بہت سے مسلمان ممالک، خاص کر مشرق وسطیٰ میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم نے زور پکڑا ہے۔ امریکی انتخابات میں 6 دن باقی، جو بائیڈن ٹرمپ سے آگے۔ امریکہ میں کرائے گئے تازہ انتخابی سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جو بائیڈن موجودہ صدر ٹرمپ سے کافی آگے ہیں۔ امریکی اخبار US ٹوڈے نے تازہ ترین سروے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اس وقت وہ صدر ٹرمپ کی نسبت 12 ریاستوں میں آگے ہے۔ پاکستان مدرسے میں دھماکے سے 7 افراد ہلاک، 70 زخمی۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق پشاور کے ایک مدرسے میں زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں 7 افراد کی موت واقع ہوئی ہے اور 70 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ پشاور کے ایک مدرسے میں دھماکے کے نتیجے میں 5 بچے ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے۔
سعودی عرب کا فرانس کی جانب سے توہین آمیز کارٹونز کی اشاعت کی مذمت۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں فرانس میں توہین آمیز کارٹونز کی اشاعت کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ آج سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے، خواہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، اور برداشت و امن کے فروغ کے لیے ہر کلچر کی آزادی کے احترام کی بات کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور دفاع نے ڈوبھال سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر نے منگل کو یہاں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی اور حکمت عملی کی اہمیت کے حامل مسئلوں اور چیلنجوں پر تفصیلی سے غور و خوض کیا۔ فرانس کو سبق سکھائیں، فرنچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کو ترک عوام سے فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ Şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. کسانوں نے دسہرے پر راون کے بجائے مودی کے پتلے کو جلائے۔ پنجاب کے عوام نے مذہبی تہوار دسہرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے جلا دیے۔ پنجاب میں کسانوں نے اتوار کو روایتی تہوار دسہرہ منایا۔ اس دن ہندو لوگ راون کے پتلے جلاتے ہیں، تاہم گزشتہ روز تہوار کی خاص بات یہ رہی کہ پنجاب کے عوام نے راون کی بجائے مودی کے پتلے جلائے۔ پنجاب کسان یونین نے ریاست کے مختلف شہروں فیروز پور، امرتسر وغیرہ میں دسہرہ کے موقع پر مودی کے پتلے مفت تقسیم کیے تھے۔ ارنب کی طرز صحافت سے سپریم کورٹ بھی نالاں۔ ریپبلک ٹی وی کی رپورٹنگ پر تبصرہ، چیف جسٹس نے کہا کہ عوامی بیانیہ اس حد تک کبھی نہیں گرا تھا، واضح کیا کہ میڈیا کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ارنب گوسوامی اور ان کے چینل ریپبلک ٹی وی کی صحافت پر پیر کو سپریم کورٹ نے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی بیانیہ کبھی اس حد تک نہیں گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے میڈیا کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ میڈیا کے نمائندوں سے سوال نہیں پوچھے جا سکتے۔ عدالت بامبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مہاراشٹر سرکار کی اپیل کی سنوائی کر رہی تھی، جس میں ارنب کے خلاف جانچ پر روک لگا دی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں اب کوئی بھی خرید سکتا ہے زمین، وزارت داخلہ نے نافذ کیا فیصلہ۔ ملک کا کوئی بھی شہری جموں کشمیر میں زمین خرید سکتا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے منگل کو جموں کشمیر اور لداخ میں زمین سے متعلق قوانین نوٹیفائی کیے، جن کی روح سے ملک کا کوئی بھی شہری یہاں زمین خرید سکتا ہے۔ تاہم قوانین میں کہا گیا ہے کہ زرعی زمین صرف اور صرف زرعی مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب کوئی بھی شخص جموں کشمیر میں فیکٹری، گھر یا دکان کے لیے زمینیں خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو پہلے کی طرح کوئی مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہار میں پہلے مرحلے کی انتخابی مہم ختم، کل بدھ کو ہوگی پولنگ۔ نتیش کا جادو پھیکا پڑنے سے بی جے پی فکر مند۔ بہار میں پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم پیر کو اپنے اختتام کو پہنچی۔ بدھ کو ووٹنگ کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا پہلے جیسا جادو نظر نہ آنے سے بی جے پی فکر مند ہے، جس نے الیکشن کے اگلے مراحل میں وزیر اعظم نریندر مودی کے چہرے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے۔ بھارت شہریت ترمیمی قانون کا تنازع ابھارنے کی دانستہ کوشش۔ بھارت میں کرونا وائرس کی وجہ سے سرد خاکے میں پڑ جانے والے متنازع شہریت ترمیمی قانون کو ہندو قوم پرست جماعتوں نے ایک بار پھر سے ابھارنے کی دانستہ کوششیں تیز کر دی ہیں۔
हुकूमतों को गिराने के बजाय मईशत में बेहतरी लाएं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज़ कहा कि अगर बीजेपी मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के बजाय सिर्फ हुकूमतों को गिराने में दिलचस्पी लेती है तो मुल्क में इंतशार फैल जाएगा। शिवसेना के सालाना दशहरा रैली से खिताब करते हुए ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अपनी 11 माह की हुकूमत को गिराने की हिम्मत करने के बारे में इससे पहले मरकज़ में अपनी हुकूमत की हिफाजत के लिए भी कहा। मुसलमान अपने मुर्दे नज़र आतिश करें, साक्षी महाराज की शरअंगेज़ी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने फिर तनाज़ुर पैदा कर दिया है। इस बार उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शमशान घाट और कब्रस्तानों के लिए जगह का तयन 2 बड़े फ़िरक़ों की आबादी की बुनियाद पर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मुर्दे दफनाने के बजाय नज़र आतिश करना शुरू कर दें। उन्नाव पार्लिमानी हल्के की बंगारमऊ असम्बली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार की तायद में जलसे आम से खिताब में इतवार के दिन साक्षी महाराज ने कहा कि मुल्क में 2.5 करोड़ साधु हैं। अगर हमने इन सभी के लिए समाधियां बनानी शुरू कर दी तो तसव्वुर करें कि कितनी अराज़ी दरकार होगी। आंध्र प्रदेश में नए अजला बनाने के सिलसिले में 26 जनवरी 2021 को ऐलान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश असम्बली के डिप्टी स्पीकर रघुपति का बयान। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, डिप्टी स्पीकर आंध्र प्रदेश असम्बली रघुपति ने आज गुंटूर में वाक़े R&B गेस्ट हाउस में मुनक़्क़िदा अखबारी नुमाइंदों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में जुमला 26 अजला बनाए जाएंगे। 2021 में मरदमशुमारी से पहले ही 26 अजला का ऐलान करने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने नए अजला तश्कील देने और हदबंदी कराने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जिस पर काम जारी है। चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी की सदारत कर रहे हैं। ज़िला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में वाज़ेह कमी। आज 127 नए मरीज मुसद्दिक़ा, जुमला तादाद 51,566 हो गए। ज़िला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का रुझान जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 127 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिससे यह तादाद बढ़कर 51,564 हो चुकी है। आज 260 मरीज़ मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ताहाल ज़िला में 49,622 मरीज़ मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 506 मरीज़ों की मौत वाक़ई हुई है। ज़िला में महकमा पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के इंसदाद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतहर अली खान की रिपोर्ट। ज़िला SP कड़पा KN अनबुराजन ने ज़िला में कोरोना वायरस के इंसदाद में लापरवाही का मुजाहरा करने और बग़ैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए हैं, जिसके तहत ज़िला के तमाम पुलिस स्टेशनों के हदूद में बग़ैर मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके बग़ैर मास्क के बाहर निकलने वाले 113 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 36,920 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बख़ैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो